رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی گھروں میں پریشانیاں، مصیبتیں اور لڑائیاں کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ رمضان قریب ہے، خدارا ان 4 گناہوں کو چھوڑ دو ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے گھروں میں عجیب سی گھٹن کیوں بڑھنے لگتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں کیوں شروع ہو جاتی ہیں؟ دل بے سکون کیوں رہنے لگتا ہے؟ حالانکہ رمضان تو رحمتوں، برکتوں اور سکون کا مہینہ ہے۔ پھر ایسا کیا ہے جو اس پاک مہینے کے آنے سے پہلے ہی گھروں کو پریشانیوں میں جکڑ لیتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ حالات ہیں، مہنگائی ہے، مسائل ہیں، مگر اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے، کیونکہ رمضان سے پہلے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو انسان خود نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ جو گناہ ہوتے ہیں انسان تو ان گناہوں کو نہیں چھوڑتا، لیکن وہ گناہ انسان سے وابستہ کچھ چیزوں کو انسان کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان سے جڑی ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں ان خوبصورت چیزوں کو انسان سے جدا کر دیتے ہیں، جیسے سکون انسان کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پہلے جڑا ہوتا ہے لیکن ان 4 گناہوں کی وجہ سے سکون بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، محبت بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، برکت اس سے منہ موڑ لیتی ہے اور گھر آزمائش کا میدان بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں آپ کا گھر لڑائیوں سے بچ جائے، مصیبتوں سے محفوظ رہے اور عبادت میں دل لگنے لگے، تو یہ بیان آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو وہ 4 گناہوں کے بارے میں بتانے والی ہوں جنہیں چھوڑے بغیر نہ روزے کا مزہ ملتا ہے، نہ نماز کا سکون، اور نہ ہی گھر میں چین آتا ہے۔ اس لیے اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ ایک لمحے کی لاپرواہی پورے رمضان کو آپ کے لیے بوجھ بنا سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی کہانی سناتی ہوں، وہ 4 گناہ بھی ساتھ میں بتاؤں گی، لیکن ابھی میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناتی ہوں جو آپ کی زندگی میں موجود تمام پریشانیوں کو ایک لمحے کے اندر ختم کر دے گی اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کسی سفر کے لیے روانہ ہوا، کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا گزر ایک گھنے اور سنسان جنگل سے ہوا۔ جب وہ جنگل کے درمیان میں پہنچا، سفر طے کرتے کرتے، پیدل چلتے چلتے جب وہ درمیان میں پہنچا تو اسے شدید بھوک محسوس ہونے لگی اور پیاس بھی حد سے بڑھ چکی تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ یہاں کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیا جائے اور ساتھ میں تھوڑا آرام بھی کر لیا جائے، پھر دوبارہ سفر شروع کیا جائے گا۔ وہ شخص ایک سایہ دار درخت کے نیچے جا بیٹھا، اپنے سامان میں سے کھانے پینے کی چند چیزیں نکالیں اور کھانے لگ گیا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اسی درخت کے نیچے اس نے کپڑا بچھایا اور لیٹ گیا۔ تھکن کے باعث اسے عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اس کی آنکھ لگ گئی، یعنی وہ سو گیا، نیند آ گئی۔ نیند میں اس نے ایک خواب دیکھا۔ کون سا خواب؟ خواب میں دیکھا کہ اسی جنگل کے آخری کونے میں، وہ جنگل جہاں وہ لیٹا ہوا ہے، اسی جنگل کے آخری کونے میں ایک میاں بیوی کا جوڑا جو ہے، کپل جو ہے، وہ آپس میں بری طرح لڑ رہا ہے۔ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، غصہ ہے، نفرت ہے، انہیں چھڑوانے والا کوئی نہیں اور نہ ہی تو کوئی سمجھانے والا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ شوہر بیوی پر برس رہا ہے اور بیوی شوہر سے الجھ رہی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر اس شخص کو سخت حیرت ہوئی۔ ابھی وہ خواب دیکھ ہی رہا تھا، اتنا سا خواب دیکھا ہی تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اچانک آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ شدید گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بار جا کر دیکھ لیا جائے کہ یہ سب محض خواب تھا یا کوئی اشارہ یا کوئی حقیقت۔ یہ سوچتے ہی وہ وہاں سے اٹھا، اپنا سامان سنبھالا، سامان اٹھایا اور تیزی سے جنگل کے آخری کونے کی طرف چل پڑا۔
اب چلتے چلتے جب وہ جنگل کے آخری کونے کے قریب پہنچا تو اسے واقعی ایک مرد کے چیخنے، اس کا غصہ کرنے اور گالیاں دینے کی آواز سنائی دی۔ ساتھ ہی ایک عورت کے رونے اور فریاد کرنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص گھبرا کر دوڑتا ہوا ان کے قریب پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک مرد نے عورتوں کو بالوں سے پکڑ رکھا ہے، اسے زمین پر گھسیٹ رہا ہے اور مسلسل گالیاں دے رہا ہے۔ عورت چیخ رہی ہے، رو رہی ہے، معافیاں بھی مانگ رہی ہے، مگر وہ مرد درندہ بنا ہوا ہے۔ مرد کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی مسافر شخص آگے بڑھا۔ جب آگے بڑھا تو اس ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ہاتھ جو اس نے بالوں کے اندر دیا ہوا تھا، بال پکڑے ہوئے تھے، اس ہاتھ کو پکڑا اور اسے ظلم سے روکتے ہوئے کہا کہ اے شخص، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ایک بے بس عورت پر اتنا ظلم کر رہا ہے؟ وہ بیچاری خاموش ہے اور تو اس کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ بیچاری مجبور ہے اور تو اس کی بے بسی کو کچل رہا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ ذرا ہوش کے ناخن لے، سمجھداری سے کام لے اور عورت ذات پر اتنا ظلم مت کر کہ کل کو حساب بھی نہ دے سکے۔ پھر اس شخص کو جو مار رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، اس کو اس مسافر نے پکڑا اور ایک سائیڈ پر بٹھا دیا اور اپنے سامان میں سے پانی نکال کر اسے پلایا۔ پھر اس عورت کو بھی پانی پلایا۔ جب دونوں نے پانی پیا تو دونوں کو ذرا ہوش آیا، وہ ذرا ہوش میں آ گئے، ان کا غصہ ذرا کم پڑ گیا۔ پھر اس مسافر شخص نے اس مارنے والے شخص سے کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہ تم ایک دوسرے کے کیا لگتے ہو اور کیوں ایک دوسرے کو اتنی تکلیف پہنچا رہے ہو؟ یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ منحوس عورت جو میرے سامنے بیٹھی ہے، یہ میری بیوی ہے اور میں اس کا شوہر ہوں۔ پھر مسافر شخص نے مارنے کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے کہا کہ جب سے یہ عورت میری زندگی میں آئی ہے، اس نے میرا جینا محال کر دیا ہے، میں ایک زندہ لاش بن گیا ہوں۔ اس عورت نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ نہ جانے وہ کون سا منحوس دن تھا جب میں نے اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ وہ شادی نہیں تھی بلکہ وہ تو میری بربادی تھی۔ اس عورت کو میری زندگی میں لانا، اپنی زندگی میں لانا میری سب سے بڑی غلطی تھی، خطا بھی نہیں، گناہ تھا، اور 10 سالوں سے اس غلطی کی میں سزا بھگت رہا ہوں۔ اتنے سخت الفاظ سن کر مسافر شخص نے کہا، اے شخص، تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تیرے اجڑنے میں تیری بیوی کا ہاتھ ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی ایسا ثبوت موجود ہے؟ اگر نہیں تو پھر تو اس عورت پر الزام کیسے لگا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے اور اللہ تعالیٰ بہتان پسند نہیں کرتا۔ پھر اس مسافر شخص نے اس عورت سے پوچھا، اے عورت، تیرا یہ شوہر تجھ پر اتنا ظلم کب سے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ اس عورت نے کہا، یہ ظلم آج نیا نہیں ہو رہا، کوئی نیا ظلم تو نہیں ہو رہا، بلکہ جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے یہی ظلم برداشت کرتی آ رہی ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑی بڑی آزمائشیں میں دیکھ چکی ہوں، اس سے بھی زیادہ بڑا ظلم میں دیکھ چکی ہوں جو میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب تو میں خود اللہ سے موت مانگنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پھر وہ عورت رو رو کر کہنے لگی کہ اس شخص نے، یعنی میرے شوہر نے، مجھے مارنے کا ٹارگٹ بنا رکھا ہے، یعنی جان سے ختم کرنے کا۔ اس نے پکا عہد کیا ہوا ہے کہ جب تک یہ مجھے زندہ مار نہ ڈالے، قبر کی مٹی تک نہ پہنچا دے، تب تک یہ سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ لیکن موت بھی ڈھیٹ ہے کہ آنے کا نام نہیں لے رہی۔ بس اتنا کہہ کر وہ عورت جو تھی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ دونوں کی سنگین حالت دیکھ کر اس شخص کو بہت ہی ترس آیا اور ان دونوں کو وہ شخص کہنے لگا کہ جیسے جیسے میں چلتا جاؤں تم دونوں میرے پیچھے آتے جاؤ، تم بھی میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا، میں تمہارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال کر لاؤں گا۔ ایسا کرو، تم میرے ساتھ چلو۔ ان دونوں کو ساتھ لیا اور ان دونوں کو ساتھ لے کر وہ شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، آج تک آپ نے بڑے بڑے مسئلے حل کیے ہیں، بڑے بڑے مسائل کا حل نکالا ہے، لیکن آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا مسئلہ لے کر آیا ہوں جو موت کے منہ میں دھنسا ہوا ہے، جس میں 2 لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں اور وہ دونوں مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں، شوہر اپنے لیے، بیوی اپنے لیے۔
مرنے کی دعائیں کر رہی ہے، اس دنیا سے یہ تنگ آ چکے ہیں اور خود کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بس آپ آج کے اس مسئلے کا حل نکال دیں، کوئی ایسا حل نکالیں جس کی وجہ سے یہ دونوں میاں بیوی موت سے بچ جائیں اور ایک خوشحال زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں، یہ دونوں خوشحال رہنے لگیں۔ حضرت علی نے ان دونوں میاں بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس مارنے والے شخص یعنی شوہر سے، مرد سے کہا، اے اللہ کے بندے، تو مجھے اپنی کہانی سنا۔ اس شخص نے اپنی کہانی سنانا شروع کی اور بتایا کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے میں غریب ہو گیا ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا اور اس عورت کی وجہ سے میری زندگی عذاب بن گئی ہے۔ بس اب میں خود مرنا چاہتا ہوں، یا تو خود مرنا چاہتا ہوں یا اس عورت کو مار دینا چاہتا ہوں تاکہ دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی سکھی گزر سکے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو میں سکھ سے رہ لوں گا، اگر میں نہیں ہوگا تو یہ عورت کی زندگی خوشحال بن جائے گی۔ عورت کی اور مرد کی یہ باتیں سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ اس عورت کی وجہ سے ہی تو غریب ہوا ہے اور اس عورت نے ہی تیری زندگی عذاب بنا رکھی ہے؟ اگر تیرے پاس کوئی ثبوت یا کوئی دلیل موجود نہیں تو پھر اس عورت پر الزام لگانے سے باز آ جا۔ وہ شخص شرمندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر حضرت علی نے اس شخص کی بیوی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے عورت، اب تو اپنی کہانی سنا۔ اس عورت نے کہا، اے علی، یہ وہ شخص ہے کہ جب سے اس کی زندگی میں آئی ہوں، یعنی جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے اس نے سوائے ذلت کے مجھے کچھ نہیں دیا۔ یہ شخص مجھے روزانہ مارتا ہے، پیٹتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ کوئی ایسا دن خالی نہیں گیا جس دن اس نے مجھے گالی نہ دی ہو، میرے والدین کو گالی نہ دی ہو۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے اور میں نے آج تک کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا یا اپنے شوہر کی کوئی توہین نہیں کی جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہوئی ہو۔ اب جب ظلم کی انتہا ہو گئی اور اس شخص نے میرے والدین کی بہت زیادہ بے ادبی اور توہین والے جملے بولے، تب میں نے اس کے سامنے اپنی زبان چلائی اور شاید غصے میں چیخ کر کچھ غلط الفاظ بھی بول دیے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ اپنی اس طرح کی کہانی سناتے ہوئے وہ عورت پھر سے رو پڑی، زاروں قطار روتی چلی گئی۔ حضرت علی نے اس عورت کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تیرا کوئی قصور نہیں، اس لیے تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے اصل مسئلے کی جڑ سمجھ چکا ہوں، اب تمہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں اور ساتھ ہی اس کا حل بھی بتاتا ہوں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، کیا تو نہیں جانتا کہ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے؟ شعبان کے صرف 2 سے 3 دن باقی بچے ہیں، آگے رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ بڑا ہی برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، لیکن اگر اس مہینے میں بھی تمہارے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو یہ تمہارے چند گناہوں کی وجہ سے ہے۔ 4 گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے تمہارا گھر عذاب کا گڑھا بنا ہوا ہے۔ تم 4 گناہ ایسے کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے گھر میں برکت نہیں آتی، اور رمضان جیسا بابرکت مہینہ شروع ہوتے ہی تمہارے گھر میں بجائے نعمتیں آنے کے، بجائے اللہ کی رحمتیں آنے کے، لڑائیاں، پریشانیاں، جھگڑے اور بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ممکن ہے کہ تم نے وہ 4 گناہ کیے ہوں اور وہی 4 گناہ تیری زندگی کا سکون تجھ سے چھین رہے ہوں۔ جلدی کر، ان 4 گناہوں سے توبہ کر لے۔ تو اس شخص نے رو کر کہا، یا علی، اے اللہ کے نیک بندے، آپ کی باتوں نے مجھے بڑا ہی سکون دیا ہے، وہ سکون جو دنیا کے کسی کونے میں مجھے نہیں ملا۔ بس آپ جلدی کریں اور وہ 4 گناہ مجھے بتا دیں کہ آخر وہ کون سے 4 گناہ ہیں، تاکہ میں ان 4 گناہوں سے جلدی جلدی توبہ کر لوں اور دوبارہ بھی یہ 4 گناہ مت کروں، تاکہ میرا گھر جنت کا ٹکڑا بنا رہے۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، عورت ہو یا مرد، پہلا گناہ یہ ہے کہ گھر کے اندر زبان کو بے لگام چھوڑ دینا، تانا دینا، گالیاں، چیخ اور دل توڑ دینے والے لفظ بول دینا۔ یہ جو لفظ ہیں
دل توڑنے والے لفظ یہ ایسے گناہ ہیں جو نظر تو نہیں آتے مگر رزق کو کاٹ دیتے ہیں۔ جب زبان قابو سے باہر نکلتی ہے تو برکت سب سے پہلے گھر کا راستہ چھوڑ دیتی ہے، پھر محبت بھی وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے، اور پھر دل سخت پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں، اور آخر کار لڑائیاں عبادت پر بھی غالب آ جاتی ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ دونوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور ایک اور جگہ تنبیہ فرمائی کہ زبان کی ایک غلطی انسان کو ایسی کھائی میں گرا دیتی ہے جہاں سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس گناہ کا دنیاوی عذاب یہ ہے کہ گھر میں بے چینی، رزق میں تنگی اور دعاؤں میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اور آخرت میں اس زبان کے ہر لفظ کا حساب دینا پڑتا ہے۔ جس نے کسی کا دل دکھایا ہو، آج کے معاشرے میں یہ گناہ تو عام ہو چکا ہے۔ غصے میں بیوی کو ذلیل کرتا ہے شوہر، اور شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو۔ بیوی جواب میں زبان چلاتی ہے، جب شوہر غصہ کرتا ہے، چیختا ہے، ذلیل کرتا ہے تو بیوی آگے سے زبان چلاتی ہے، جواب دیتی ہے۔ ساس بہو کو تانا دیتی ہے، بہو پلٹ کر بد دعا دے دیتی ہے۔ موبائل پر چیخنا، میسیج میں زہر گھولنا، بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ سب اسی ایک گناہ کی شکلیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غصہ ہے، مگر حقیقت میں یہ ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے سمجھ لو، اگر رمضان آتے ہی گھر میں لڑائیاں بڑھتی ہیں تو سب سے پہلے اپنی زبان کو توبہ کے پانی سے دھونا ہوگا، کیونکہ جب زبان سدھر جاتی ہے تو حالات خود بخود بدلنے لگتے ہیں، اور یہی وہ پہلا دروازہ ہے جس سے سکون دوبارہ گھر میں داخل ہوتا ہے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، میاں بیوی کا دوسرا گناہ یہ ہے کہ دل کے اندر شکر کو مار دینا اور ہر وقت شکایت کو زندہ رکھنا۔ یہ وہ خاموش جرم ہے جو زبان سے کم اور دل سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، ہر نعمت موجود ہوتی ہے، ہر چیز موجود ہوتی ہے، مگر نظر صرف اس پر ہوتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نعمتیں موجود ہوتے ہوئے بھی دل بھوکا رہتا ہے، گھر میں کھانا ہوتا ہے مگر اس میں مزہ نہیں رہتا، رشتہ ہوتا ہے مگر اپنائیت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس نے نعمت پر شکر نہ کیا اس نے گویا اس نعمت کے چھن جانے کا راستہ خود کھول دیا۔ اس گناہ کا دنیاوی نقصان یہ ہے کہ آدمی خوشی کے لمحات میں بھی بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے، اور جو اسے مل رہا ہوتا ہے وہ بھی اسے زہر لگنے لگتا ہے، اور آخرت میں وہ شخص سوالوں میں گر جاتا ہے کہ جو ملا تھا اس کا حق کیوں نہ ادا کیا۔ آج کے معاشرے میں یہ گناہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ شوہر کہتا ہے مجھے یہ بیوی نہیں ملی، وہ ملی جو دوسروں کے پاس ہے، یہ بیوی ملنی چاہیے تھی، وہ فلاں عورت نہیں چاہیے تھی، وہ فلاں عورت خوبصورت ہے، وہ مجھے کیوں نہ ملی۔ بیوی کہتی ہے مجھے یہ زندگی نہیں ملی، وہ ملی جو سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے، مجھے وہ ملنی چاہیے تھی جو لوگ شو کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ اچھا وقت نہیں گزر رہا، ہر وقت موازنہ کرتی ہیں، ہر وقت کمی کا رونا، ہر وقت دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی نعمتوں سے نفرت کرنا، یہی وہ آگ ہے جو اندر ہی اندر سکون کو جلا دیتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف دل کا دکھ بیان کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر دل ہی دل میں اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جس گھر میں شکر مر جائے وہاں رمضان بھی آئے تو رحمت نہیں ٹھہرتی۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ برکت واپس آئے تو دل کی زبان بدلنی ہوگی، کیونکہ شکر وہ چراغ ہے جو اندھیرے گھروں میں بھی روشنی پیدا کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص یہ تو ہو گئے 2 گناہ، اب میں تجھے تیسرے گناہ کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ گناہ جو رمضان کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ تیسرا گناہ یہ ہے کہ دل میں کینہ، حسد اور پرانی باتوں کی گانٹھیں باندھ کر
رکھ لینا۔ یہ وہ گناہ ہے جو بظاہر خاموش ہوتا ہے مگر اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتا ہے۔ جب دل صاف نہ رہے تو گھر جیل بن جاتا ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ سلام دل سے نکل جاتا ہے، مسکراہٹ زبردستی کی لگتی ہے اور ہر بات میں پرانی تلخی جاگ اٹھتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے، یعنی یہ ایسا گناہ ہے جو عبادتوں کو بھی راکھ بنا دیتا ہے۔ اس کا دنیاوی انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کبھی خوش نہیں رہ پاتا، دوسروں کو جلتا دیکھ کر بھی دل کو ٹھنڈک نہیں ملتی، اور آخرت میں وہ شخص خالی ہاتھ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کی نیکیاں دل کے زہر نے ضائع کر دی ہوتی ہیں۔ آج کے معاشرے میں یہ گناہ اس طرح پھیل چکا ہے کہ شوہر دل میں یہ گانٹھ باندھ لیتا ہے کہ بیوی نے فلاں دن یہ بات کہی تھی۔ بیوی برسوں پرانی توہین کو سینے سے لگا کر رکھتی ہے۔ بہن بھائی ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر دل ہی دل میں جلتے رہتے ہیں۔ ساس بہو کی خوشی سے خائف رہتی ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خاموش رہنا صبر ہے مگر حقیقت میں وہ خاموشی زہر بن چکی ہوتی ہے۔ یاد رکھو جس دل میں کینہ پلتا رہے وہاں رمضان کی رحمتیں ٹھہرتی نہیں۔ اس لیے اگر تم سکون چاہتے ہو تو دل کی صفائی زبان سے پہلے کرنی ہوگی، کیونکہ صاف دل ہی وہ زمین ہے جہاں برکت کا بیج اگتا ہے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، رمضان شروع ہوتے ہی گھر میں لڑائیاں، جھگڑے اور پریشانیاں بڑھا دینے والا چوتھا گناہ یہ ہے کہ رزق میں حلال اور حرام کی پرواہ چھوڑ دینا اور معمولی سے فائدے کے لیے دل کی آنکھ بند کر لینا۔ وہ جرم ہے جو نظر تو نہیں آتا مگر اس کا اثر نسلوں تک رہ جاتا ہے۔ جب لقمہ مشکوک ہو جاتا ہے تو دعاؤں میں کوئی وزن نہیں رہتا، عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں عجیب سی بے قراری جنم لیتی ہے۔ میرے کریم نبی نے تنبیہ فرمائی کہ جس جسم کی پرورش ناپاک کمائی سے ہو اس کے لیے انجام سخت ہوتا ہے۔ دنیا میں اس گناہ کا عذاب یہ بنتا ہے کہ کمائی بڑھتی ہے مگر برکت غائب ہو جاتی ہے، بچوں کی ضدیں بڑھتی جاتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں اور دل کا چین چھن جاتا ہے، اور آخرت میں وہ لقمہ سوال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے جس پر آنکھ بند کی گئی تھی۔ آج کے معاشرے میں بھی یہ گناہ عام ہو چکا ہے، لیکن خدارا اگر تم سکون چاہتے ہو تو کمائی کی راہ درست کرو، کیونکہ پاک لقمہ ہی وہ کنجی ہے جو بند دلوں اور بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا اے شخص، اب دیر مت کر، فوراً اپنے گھر جا، ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے، تو بھی توبہ کر اور اپنی بیوی کو بھی نصیحت کر کہ وہ بھی ان گناہوں سے بچ جائے، کیونکہ جب تم دونوں ان گناہوں سے بچ جاؤ گے تو پھر دیکھنا بہت جلد تمہارے گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ لڑائی کی جگہ خاموشی آئے گی، خوشیاں آئیں گی، نفرت کی جگہ نرمی آئے گی اور دل میں ایسا سکون اترے گا کہ جس کی تم نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں، یہی وہ 4 گناہ ہیں جو رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی گھروں میں لڑائی، جھگڑے، پریشانیاں اور بے چینیاں بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر تم رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ان گناہوں سے سچی توبہ کر لو، دل کو صاف کر لو، زبان کو قابو میں لے آؤ اور شکر کو زندہ کر لو، دل کے کینے کو دفن کر دو، تو پھر دیکھنا رزق کی وہ برکتیں، رمضان کی وہ برکتیں تمہارے گھر میں اتریں گی جو آج تک تم نے صرف دوسروں کی زندگیوں میں دیکھی ہوں گی۔ وہ سکون جو نماز میں نہیں ملتا تھا وہ بھی ملنے لگ جائے گا، اور وہ خوشی جو پیسوں میں نہیں تھی وہ گھر کے اندر محسوس ہونے لگے گی، اور رمضان تمہارے لیے صرف بھوک پیاس کا نام نہیں رہے گا بلکہ رحمت، سکون اور جنت کے احساس کا مہینہ بن جائے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو سچائی کے نور سے بھر دے، ہمارے گھروں کو حلال رزق کی برکت سے آباد کر دے، میاں بیوی کے دلوں میں محبت، صبر اور سمجھداری پیدا فرما دے۔ رمضان سے پہلے ہمیں سچی توبہ نصیب ہو جائے اور رمضان آتے ہی ہمارے گھروں میں سکون، رحمت، برکت اور خوشی
خوشیاں اتر آئیں۔ اے اللہ ہمیں وہ رمضان نصیب فرما جو ہماری زندگی کو بدل دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔